اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معرفات الحق میں ہم نے لاسٹ ٹائم انسان کی تخلیق کا مقصد، پھر انسانوں کا دو گروہوں میں تقسیم ہونا، پھر ہم نے معرفت کا اور عارف باللہ کی جو تعریف ہے لغت کے حساب سے، صوفیہ کے نزدیک اس کی کیا تعریف ہے، عالم کے نزدیک کیا تعریف ہے، وہ ہم نے الحمدللہ دیکھ لی تھی۔ اب اس میں آگے چلتے ہیں کہ معرفت الہی کی اہمیت کیا ہے، یہ کیوں ضروری ہے، کیوں اہم ہے یہ۔ اس کے لیے ہمیں جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور ابلیس کے درمیان جو مکالمہ ہوا اس کو دیکھنا پڑے گا، وہ بہت ضروری ہے۔ ابلیس نے کہا کہ لا وزینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین، سورہ الحجر 15واں سورہ 39ویں آیت۔ کہنے لگا کہ میں یقیناً ان کے لیے زمین میں ان کے جو اعمال ہیں، یعنی گناہوں کو، نافرمانیوں کو خوبصورت اور خوشنما بنا دوں گا، یعنی ان کو وہ گناہ اچھے لگیں گے، وہ سمجھیں گے کہ ہم بالکل ٹھیک کر رہے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کرنے میں، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے رہوں گا۔ معنی اس کا یہ تھا کہ جس طرح میں معرفت کو نہ پا سکا اسی طرح یہ تیری معرفت کو نہیں پا سکیں گے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ جی اس میں کہاں یہ وہ چیز ہے، تو یہ جو آیت ہے یہ وَلَا أُغْوِيَنَّهُمْ، کیونکہ اس نے کہا تھا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، یعنی اللہ کو اس نے کہا کہ جس طرح تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اسی طرح میں انہیں گمراہ کروں۔ گمراہ کیسے کیا تھا وہ ہم آگے آنے والے بھی جو اسی ٹاپک میں ہے تفصیل اس میں دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ہر چیز کی توفیق دی، لیکن اللہ نے اس کو معرفت عطا نہیں کی۔ تو جس طرح معرفت عطا نہیں ہوئی، اور یہ یاد رکھیں گناہوں کی بیس بھی معرفت کا نہ ہونا ہے، حتیٰ کہ جو تفرقہ ہے، جو فرقے بنے ہوئے ہیں، جو غلط عقائد ہیں، جو باطل عقائد ہیں، ان کی بنیاد بھی معرفت کا نہ ہونا اور مشاہدہ حق کا نہ ہونا ہے۔ وہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ بینا اور نابینا برابر نہیں ہوتے، اس کا اطلاق بہت وائڈ ہے، بہت وسیع اطلاق ہے اس کا، اور جو لوگ اس کی تفسیر جو ہے وہ 2-4 لائنوں میں یا ایک پیراگراف میں یا 2 پیراگراف میں کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، وہ اس آیت کے ساتھ انصاف نہیں کرتے، حق اس کا ادا نہیں کرتے تفسیر کا، چاہے کتنے بڑا نام کیوں نہ ہو، لیکن جو کمی ہے وہ کمی ہے۔ پھر اس نے آگے کہا کہ اللہ عبادک منہم المخلصین، یہ 40ویں آیت ہے 15واں سورہ الحجر، سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو صاحب اخلاص ہیں، مخلصین، خالص اخلاص۔ آپ جب تک کسی چیز کو پہچانتے نہیں ہیں، اگر آپ کو دودھ کی پہچان نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی ملاوٹ والا دودھ دے جائے آپ کے لیے وہ بھی دودھ ہی ہے، لیکن اگر آپ کو دودھ کی پہچان ہے تو پھر آپ کو کوئی ملاوٹ والا دودھ دے جائے وہ آپ ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ ملاوٹ والا، یہ خالص نہیں ہے۔ اسی طرح صاحب اخلاص کے لیے لازمی چیز یہ ہے کہ وہ اللہ کو، اس کی ذات کو اور اس کی صفات کو پہچانتا ہو، اس کی معرفت اس کو حاصل ہو، تبھی وہ صاحب اخلاص ہوتا۔ تو یہاں اس نے اس بات کو کنفرم کر دیا کہ جو تیری معرفت رکھتے ہیں میں ان کو بھٹکا نہیں سکوں گا، ان کو گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا قال ھذا صراط غیر مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین، سورہ الحجر 15واں سورہ 41 اور 42 نمبر آیت۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو اخلاص ہے، یہ اخلاص
حاذا، یہ جو حاذا ہے یہ اخلاص کے لیے، صراطن یہی سیدھا راستہ، علیہ مستقیم جو سیدھا میرے در پہ آتا، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا سوائے ان بھٹکے ہوں کو جنہوں نے تیری راہ اختیار کی۔ تو اس کی راہ کیا ہے کہ وہ معرفت کے بغیر ہے، اور وہ انشاءاللہ تعالی ہم آنے والی تفسیر میں اس کو ثابت بھی کر دیں گے۔ معرفت الہی دراصل تقاضۂ دین ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہ جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے بات بھی کی کہ یہ جو فرقے ہیں وہ ان کی بیس یہی ہے کہ وہ ان علماء کے بنائے ہوئے ہیں کہ جو محروم رہے اللہ کی معرفت سے، معرفت حقیقی سے۔ معرفت تو علم کو بھی معرفت کہتے ہیں، جیسے ہم نے پچھلے درس میں دیکھا تھا۔ معرفت حقیقی سے بھی نابلد رہے اور مشاہدہ حق سے تو بالکل ہی نابینا رہے۔ ان کو جو قرآن اور حدیث سے ان کو جو سمجھ میں آیا انہوں نے اس کے مطابق اپنے عقیدے بنائے، اور جب عقیدے اختلاف آ جائے عقائد میں تو وہاں فرقہ جنم لیتا۔ معرفت الہی تقاضۂ دین ہے۔ یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور قرآن کے نزول کا انکار کیا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وما قدر اللہ حق قدرہ، سورہ الانعام 6واں سورہ 91 نمبر آیت۔ انہوں نے قدر نہ پہچانی اللہ کی جیسے کہ پہچاننے کا حق تھا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ نے کہا یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس طرح معرفت حاصل نہیں کی جیسے اس کی معرفت کا حق تھا۔ معرف اللہ حق کا معرفت ہی۔ نحاس نے کہا یہ اچھا اور حسین معنی ہے، کیونکہ قدرت شے و قدرت ہو کا معنی یہ ہے کہ میں نے اس کی مقدار کو پہچان لیا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد دلالت کرتا ہے اس قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، سورہ الانعام یہی 91 نمبر والی آیت ہے۔ جب انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ اللہ نے کسی آدمی پر کوئی چیز نہیں اتاری، یعنی انہوں نے اس کی معرفت حاصل نہیں کی جیسے اس کی معرفت حاصل کرنے کا حق تھا۔ جب انہوں نے کوئی رسول بھیجنے جانے کا انکار کیا، دونوں معنی باہم قریب ہیں۔ تفسیر قرطبی تحت الآیت سورۃ الانعام 91 نمبر آیت۔ بات یہ ہے اس میں کہ وہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب اللہ تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں یہ چیز نہیں ہے کہ وہ نبی کوئی بھیجے یا کتاب بھیجے، اور یہودی جو ہے وہ سب سے اعلیٰ قوم تھی، اعلیٰ نسل تھی، تو اب اس کے بعد کوئی نبی نہ آئے گا نہ کتاب آئے گی۔ اگر وہ ان اللہ علی کل شیء قدیر کو سمجھتے ہوتے، اللہ کی قدرت کو، اللہ کے القادر ہونے کو کی معرفت رکھتے، سمجھتے، پہچانتے، تو وہ کبھی انکار نہ کرتے۔ اب بات یہاں آ جائے گی کہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اللہ کی قدرت میں تو ہے کہ نبی آ جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، لیکن وہ نبی بھیجتا نہیں ہے۔ تو یاد رکھیں اللہ تعالیٰ کا فرمان مبارک ہے کہ اللہ کا کلام کبھی نہیں بدلتا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ بات فرما دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ تو جب یہ ہو گیا، اور مہر آخر میں ہی لگتی ہے ہمیشہ، کوئی بھی آپ خط دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں، اس کے آخر میں سائن کی جگہ پہ مہر لگی ہوتی ہے۔ جب آپ کو لاسٹ آخری نبی جو ہے آپ کو فرما دیا اللہ تعالیٰ نے، تو پھر اس کے بعد اس کی قدرت اپنی جگہ پہ صحیح، مگر اس کا چونکہ کلمات بدلتے نہیں ہیں لہذا نبی نہیں آئے گا۔ مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کوئی ایسی بات نہیں فرمائی، بلکہ انجیل کے اندر اور توریت کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خبر دی ہوئی تھی، تو لہٰذا اس میں کسی قسم کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ دین کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کو اس طرح پہچانا جائے جس طرح پہچانے جانے کا حق ہے۔ وما قدر اللہ حق قدر ہی، کہ انہوں نے نہیں پہچانا، یہ اس میں آ گیا۔
امام کشیری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کی یہ روایت کوٹ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مکان اپنی بنیادوں پر قائم ہوتا ہے اور دین کا قیام اللہ عز و جل کی معرفت اور یقین اور عقل کامے پر ہے. القامی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، عقل کامل کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی نافرمانی سے رکنا اور اللہ کی اطاعت پر حرص کرنا. یہ رسالہ کشیریہ میں باب المعرفہ باللہ صفحہ 265، جوامع الکلم قاہرہ مصر نے جو اس کو پبلش کیا یہ وہاں سے ہے. اگر آپ عربی میں اس کو دیکھیں ان دعمت البیت اساسہ و دعمت الدین المعرفۃ باللہ تعالی، یہ کہ دین کی جو بنیاد ہے، دین کا قیام جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کے ساتھ ہے، وہ اس کی بنیاد ہے، اور یقین اور عقل کامے ہے. اور یقین کیا ہے؟ وہ یقین ہم انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں گے، علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین یہ آنے والے دروس میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ مل جائے گا. اور عقل کامے جو ہے اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جو ایکسپلینیشن دی وہ یہ ہے کہ اللہ کی نافرمانی سے رکنا اور اللہ کی اطاعت میں حرص کرنا، یعنی ہمیشہ مستعد رہنا کہ اللہ کی اطاعت کی جائے ہر معاملے کے اندر. المعروف داتا گنج بخش اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے معرفت کے حوالے سے جو حدیث نقل کی ہے وہ یہ ہے. یہ کنز العمال میں ہے، کتاب البر باب ہے اس کا الکمال، حدیث کا نمبر 5893 ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو عرفتم اللہ حق معرفاتہ لمشیتم علی البحور وزالت بدعائکم الجبال. اگر تمہیں اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی تو تم سمندروں پر چلتے اور تمہاری دعا سے پہاڑ اپنی جگہ سے سرک جاتے. اس سے یہ آیت سے اور ان دو احادیث سے بالکل واضح ہے کہ معرفت کا دین سے تعلق کیا ہے. یہ تقاضۂ دین ہے. جب یہ حاصل نہیں ہوتی تو پھر انسان گمراہ ہونے کے 100% چانسز ہوتے ہیں. معرفت الہی کی اقسام، اس کی دو اقسام ہیں، معرفت علمی اور معرفت حالی. معرفت علمی تو وہ ہے جو کہ آپ کو اس آسمانی کتب سے، یعنی قرآن آپ تو قرآن ہی ہے، باقی جو 3 کتابیں ہیں تو اول تو ان کا وہ اوریجنل ٹیکسٹ نہیں ملتا، اور اگر اسکرپٹ ان کا مل بھی جائے اوریجنل تو ان کی جو اس پہ جو عمل ہے وہ اب رک گیا ہے قرآن کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی، قرآن کے آنے کے ساتھ ہی. معرفت علمی یہ ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سے اور جو اصحابہ کے اقوال ہیں اس سے جو آپ کو اللہ کے بارے میں جو بھی حاصل ہو وہ معرفت علمی ہے. یہ سادہ الفاظ میں ہے. اور معرفت حالی کے لیے پہلے آپ کو حال کو سمجھنا پڑے گا، تب جا کے آپ کو معرفت حالی سمجھ میں آئے گی. یہ چیزیں ذرا آپ تھوڑی سی ذرا گاڑی ہوتی چلی جائیں گی، کوشش کریں گے اللہ توفیق عطا فرمائے کہ اللہ کی دی توفیق سے اس کو آسان کر کے بیان کریں، یہ اللہ نے توفیق دینی ہے. معرفت علمی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائی کی بنیاد ہے، کیونکہ اگر یہ حاصل نہیں ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہے. کیونکہ ایمان کی بنیادیں آپ دیکھیں، اگر ایمان کو تو ایمان باللسان ہے اور ایمان بالقلب ہے کہ زبان سے بھی، اور اقرار جو ہے وہ قلب سے بھی، دونوں ظاہر اور باطن میں دونوں میں ہے. تو وہ جب آپ کو علم ہوگا اللہ کے بارے میں کہ اللہ ہے اور اس طرح کی کتاب ہے اور یہ اللہ کے رسول ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں، تو یہ بنیاد بنتی ہے ایمان کی. ہم فطری طور پر عہد الست کے نتیجے میں قرآن و حدیث کے مطالعے سے اور بزرگوں سے اور اپنے بڑوں سے سن کر اللہ کے متعلق جو علم رکھتے ہیں وہ اسے معرفت علمی کہا جاتا ہے. اس علم کی وجہ سے ہم اہل ایمان ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں جو دنیا اور آخرت میں بھلائی کا سبب بنتا ہے. تو یہ ایمان کی بنیاد ہے ہماری. معرفت حالی یہ دو چیزیں
بنیادی ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو ہے وقت، جس کو ہم عام زبان میں ٹائم کہتے ہیں، اور حال، کیفیت. سو وقت تصوف میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس کی وجہ سے سالک، یعنی جو رائے سلوک پہ چل رہا ہے اللہ کی ذات کے لیے، زمانہ ماضی اور مستقبل سے بے خبر ہو جاتا، یعنی اس کو نہ گزرے ہوئے کا خیال رہتا ہے اور نہ ہی اس کو آنے والے وقت کا جو ہے اس کی کوئی فکر ہوتی ہے، یا اس کا کوئی ڈر ہوتا ہے، یا اس سے کوئی امید ہوتی ہے. وہ ماضی اور مستقبل سے جب بے خبر ہو جائے تو اس کیفیت کو کہا جاتا ہے تصوف کی وکیبلری میں وقت. اور حال سے مراد وہ کیفیت ہے جو وقت پر طاری ہوتی ہے. اس کو اس طرح مزین کرتی ہے جیسے روح جسم کو آراستہ و پیراستہ کرتی ہے. یعنی اگر جسم میں روح نہ ہو تو انسان زندہ نہیں ہوتا. اسی طریقے سے وقت میں اگر حال شامل نہ ہو تو پھر اس صورت میں بھی جو وقت ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا. جب یہ وقت اور حال ملتے ہیں تو اس ٹائم کو ہم زندگی کے نام سے جانتے ہیں. یہ تصوف کے اندر موجود ہے یہ چیز. سو معرفت حالی کے لیے وقت اور حال دونوں کا ہونا لازمی ہے، یہ یاد رکھیے گا. معرفت حالی یہ سورہ زاریات کی جو آیت ہے جو ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں پچھلے درس میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ الزاریات 51واں سورہ 56ویں آیت کہ نہیں پیدا کیا میں نے جن اور انسان کو سوائے عبادت کے. یہ لیعرفون ہے، یعنی لیعبدون سے مراد لیعرفون، یہ ہم پچھلے ڈسکس کر چکے ہیں اس کو سارا کچھ. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جن و انس کو اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے تخلیق کیا. اور یہ یاد رکھیں جس کو پہچانا نہیں جا سکتا اس کی عبادت بھی نہیں کی جا سکتی، کیونکہ جب آپ اس کو پہچانیں گے تو پھر صحیح آپ اس کی عبادت کریں گے، اور جب آپ اس کو پہچانیں گے نہیں تو اس کے بارے میں شک میں مبتلا ہو سکتے ہیں. جہاں شک آیا وہاں پہ عبادت اپنا اثر کھو بیٹھتی ہے، اپنی بنیاد کھو بیٹھتی ہے. سو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ لوگوں کی اکثریت اس سے روگردانی کی ہوئی ہے، یعنی معرفت حالی سے انہوں نے منہ موڑا ہوا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ تعالیٰ نے شان بزرگی عطا فرمائی اور انہیں دنیا کے اندھیروں سے دور رکھا اور ان کے قلوب کو خود زندہ کیا. اس کی مثال انہوں نے سورہ الانعام کی جو آیت نمبر 122 میں ذکر ہے، وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، کہ ہم نے اس کے لیے نور پیدا کیا جس سے وہ لوگوں میں چلتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو اس کی شان نزول کے مطابق ہے. اور ابو جہل کے متعلق اسی آیت میں فرمایا فی الظلمات لیس بخارج. سو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ ہم نے ان کے لیے ایک نور بنایا جس سے وہ لوگوں میں چلتا پھرتا ہے. اور ابو جہل کے متعلق فرمایا کہ تاریکیوں میں ہے، اس سے نہیں نکل سکتا. یہ فرق ہے. جس کو معرفت الہی عطا ہوئی اس کے مطلب اس کے لیے فرمایا گیا کہ ہم نے اس کے لیے ایک نور پیدا کیا، اور جس کو معرفت الہی حاصل نہیں ہے اس کے لیے فرمایا کہ تاریکیوں میں ہے، اس سے نہیں نکل سکتا. تو حضرت علی بن عثمان حجویری رحمۃ اللہ علیہ کشف المحجوب میں یہ لکھتے ہیں کہ پس معرفت ذات حق کی پہچان کے ساتھ دل کی حیات کا نام ہے، دل کی زندگی کا، دل کے زندہ ہونے کا نام ہے. معرفت ذات حق کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات کی معرفت کے ساتھ دل کا زندہ ہونا جو ہے اس کو معرفت کہتے ہیں. یعنی ذات حق کی، ذات کی اور صفات کے ساتھ اللہ کی پہچان جو ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ دل کی حیات ہے. اگر یہ نہ ہو تو دل زندہ نہیں ہوتا، اگر یہ ہو تو دل زندہ ہوتا، جس میں غیر اللہ کا کوئی گزر نہیں ہے. میں ریپیٹ کر دوں کہ معرفت ذات حق کی پہچان کے ساتھ دل کی حیات کا نام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کو پہچان کے جو کچھ حاصل ہوتا ہے وہ دراصل
دل کی زندگی ہے، دل کی حیات ہے، اور اس میں غیر اللہ کا کوئی گزر نہیں ہوتا، سوائے اللہ کے اور کچھ نہیں ہے اس کے اندر، تب جا کے دل جو ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ دل کے پھڑپڑانے سے یا مسل کے پھڑپڑانے سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے میرا دل زندہ ہے۔ قلب جو ہے اس کے زندہ ہونے کی یہ بنیادی شرط ہے، معرفت ذات حق یہ نہیں ہے تو قلب چالو نہیں ہے، قلب زندہ نہیں ہے۔ باقی آپ جسم کے کسی حصے پہ آپ ٹرائی کر لیں، آپ وہ تھوڑے عرصے میں اس پہ آپ کنٹرول حاصل کر لیں گے، آپ اس کو جتنا پھڑپڑانا چاہیں، جتنا چلانا چاہیں، جو مرضی کریں اس کے ساتھ، جس کی آپ پریکٹس کریں گے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گا۔ لیکن معرفت ذات حق وہ چیز ہے کہ جو کسی ورد سے کسی چیز سے حاصل نہیں ہوتی، یہ اس کو اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ بھی آپ اس میں آگے آنے والی اس میں دیکھیں گے کہ یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ہر شخص کی قدر و قیمت اس کے درجہ معرفت کے مطابق ہوتی ہے، یعنی اللہ کے ہاں ہر بندے کی جو سٹینڈنگ ہے وہ اس کے مطابق ہے کہ وہ اللہ کی ذات و صفات کو کتنا پہچانتا ہے۔ جس کو معرفت حاصل نہیں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، جو ہم نے ابو جہل کے کیس میں دیکھا۔ یہ حضرت علی بن عثمان اجویری نے کشف المحجوب میں کشف الحجاب الاول فی معرفت اللہ تعالی اس میں یہ بیان کیا۔ معرفت حالی کی فضیلت جو ابھی ہم نے اوپر ڈسکس کیا، یہ معرفت حالی ہے۔ علماء اور فقہاء اللہ تعالیٰ کے متعلق علم کو معرفت کا نام دیتے ہیں، اور مشائخ طریقت صحت حال یعنی قرب الہی کو معرفت قرار دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے نزدیک علم سے معرفت افضل ہے، صوفیہ کے نزدیک۔ لیکن یہ بات بھی درست ہے کہ معرفت حالی معرفت علمی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ یعنی جو یہ کہے نا کہ علم تو حاصل نہیں کیا اور مجھے اللہ کی معرفت ہے، تو وہ بھی غلط ہے، وہ دعویٰ بھی جھوٹا ہے، وہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی علم کے بغیر عارف نہیں ہو سکتا، لیکن معرفت کے بغیر عالم ہو سکتا۔ کوئی علم تو حاصل کر سکتا ہے لیکن اس کے پاس معرفت نہ ہوتا، جب اس کے پاس علم ہوگا تو اس کو آپ عالم کہتے ہیں۔ تو وہ عالم تو ہو سکتا ہے لیکن وہ عارف باللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، یہ بھی حضرت علی بن عثمان حجویری نے کشف المحجوب میں بیان فرمایا۔ اب آ جاتے ہیں کہ کیا معرفت کا تعلق عقل سے ہے۔ اب ہم اس سٹیج میں آ گئے جہاں ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ معرفت جو ہے وہ کیسے حاصل ہو سکتی ہے یا اس کا تعلق کس چیز سے۔ یہ جو ٹیکسٹ آگے آ رہا ہے یہ بھی حضرت علی بن عثمان حجویری کا کشف المحجوب سے میں جو درج ہے وہ وہیں سے ہے۔ یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کے متعلق علم کے سوال پر بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ فرقہ معتزلہ کا خیال ہے کہ معرفت کا دار و مدار عقل پر ہے، اور جو بے عقل ہے اس کو معرفت حاصل نہیں ہوتی۔ یہ ایک فرقے کا بیان ہے۔ آپ کہتے ہیں یہ بات غلط ہے کیونکہ مجذوبوں کو معرفت ہوتی ہے لیکن ان کی عقل کام نہیں کرتی۔ اسی طرح اگر اگرچہ بچوں کو علم نہیں ہوتا لیکن ان کو ایمان حاصل ہوتا، چھوٹا بچہ ہے اس کو ماں باپ سکھاتے ہیں شروع سے ہی اللہ پہلا جو لفظ بولتا ہے وہ کوشش کرتے ہیں یہ اللہ اسم اللہ بولے، اور اللہ کے بارے میں بچے کو بتاتے ہیں۔ تو لیکن ان کا ایمان تو ہوتا ہے کیونکہ مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان ہوتا ہے ان کا، کان میں اذان دی گئی، یہ سب کچھ ہوا، وہ سارے جانتے ہیں جو بھی ہے۔ مکمل علم تو ان کو نہیں ہوتا بچوں کو، لیکن ان کا ایمان ہوتا۔ اگر معرفت کا انحصار عقل پر ہوتا تو جو عقل مند نہیں ہیں ان کو معرفت حاصل نہ ہوتی، اور کافروں کو عقل ہے لیکن معرفت نہیں ہے۔ کافروں کے پاس عقل تو ہے، اور پھر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جو کلام الہی اترا نازل ہوا وہ عربی میں ہے، تو وہ عربی ان کی مدر ٹنگ تھی۔ تو اگر عربی زبان کو جاننے سے ہی معرفت حاصل ہوتی، جیسے بعض لوگ سمجھتے ہیں اگر یہ عربی میں پی ایچ ڈی کر لی تو ہم قرآن جو ہے جو ہم جانتے ہیں کوئی نہیں جانتا، یہ بے وقوفی ہے۔ اگر عقل معرفت کے لیے شرط ہوتی تو ہر عقل مند عارف ہوتا اور تمام عقل بے ایمان ہوتے، یعنی ان کے پلے ایمان ہی نہ ہوتا۔ لہٰذا یہ کھلی گمراہی ہے جو کہنا ہے نا کہ اگر عقل ہے تو معرفت ہے اور اگر عقل نہیں ہے تو معرفت نہیں ہے، تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ یہ کھلی گمراہی ہے۔
آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ معرفت کا تعلق کیا استدلال سے، پھر ہم اس کی تمام جو ڈائمینشنز ہیں اس کو دیکھیں گے. وما علینا الا البلاغ واللہ ورسولہ اعلم بالصواب. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. عملت السوء وظلمت نفسی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.